12 ربیع الاول میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھروں کو لوگ سجاتے ہیں، جھنڈوں کو لگاتے ہیں اور جلوس کو نکالتے ہیں، جس کو جلوس محمدیہ کہا جاتا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں یہ سارے کام کرنا کیسا ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو مختصراً آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ربیع الاول اس مہینے کو کہا جاتا ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار، اور بہار کب آتی ہے؟ جب پہلے خزاں ہو، یعنی کہ سورج کب نکلتا ہے؟ جب پہلے اندھیری ہو۔ روشنی کب ہوتی ہے؟ جب پہلے اندھیرا ہو، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی روشنی ہو گئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اندھیرا تھا۔ تو اسی طرح سے اس مہینے کا جو نام ہے وہ ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول کا معنی پہلی بہار، یعنی کہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے انسان تو تھے لیکن انسانیت نہ تھی۔ آقا کی آمد سے قبل یہ ستارے تو تھے لیکن جھلملاہٹ نہ تھی۔ آقا کی آمد سے قبل زمین تو تھی لیکن زمین میں وسعت نہ تھی۔ لوگ تو تھے، بیٹیاں تو تھیں لیکن ان کی عزت نہ تھی، مائیں تھیں ان کی عظمت نہ تھی، بیویاں تھیں ان کی رسپیکٹ نہ تھی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے صرف اس سال میں، جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ساری عورتوں کو لڑکے پیدا ہوئے اور خوشی کی ایک لہر دوڑ پڑی، کیونکہ لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زمانے جاہلیت کے اعتبار سے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اور اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آقا کی ولادت ہوئی، اس سال ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے لڑکے سے نوازا۔ اور جب ایک ایسا ماحول ہو گیا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زمین کے اندر درگور کرنے لگے تو وہ بچیاں رو رو کر چیخ چیخ کر کہنا انہوں نے شروع کر دیا، مولا اب کوئی ہم میں ایسا بھیج دے جو ہماری عزتوں کی حفاظت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت قیس ہے، وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے اسلام لانے سے پہلے، اور آگر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، اسلام قبول کر لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے قیس، تم اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ مجھے بتاؤ، ایسا جرم بتاؤ جس کا تمہیں آج تک افسوس ہو، آج تک تمہیں اس جرم کا، گناہ کا احساس ہو۔ تو انہوں نے ایک اپنا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ مجھے ایک سفر پہ جانا تھا، وہ میرا سفر جو تھا وہ 4 مہینے کا تھا اور میری بیوی پریگننٹ تھی، 1 مہینے کے بعد میری بیوی کو بچہ ہونے کو تھا۔ تو میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو پال لینا، لڑکی پیدا ہو تو زمین کے اندر دفن کر دینا۔ یہ کہہ کہ میں 4 مہینے کے سفر پر چلا گیا، لیکن میری بیوی کو جب پیدا ہوا تو وہ بچی پیدا ہوئی، لیکن اس عورت نے قیس کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ان کو پتہ چل گیا تو یہ بچی سمیت مجھے بھی زمین کے اندر دفن کر دے گا، تو اس وجہ سے قیس کی بیوی نے اس بچی کو اپنی خالہ کے ہاں پالنے کو دے دیا۔ وہ بچی پلنے لگی۔ قیس 4 مہینے کے بعد گھر آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا؟ کہا کہ کچھ نہیں، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا اور زمین کے اندر دفن کر دیا۔ پھر یہ قیس واقعہ بتا رہے ہیں کہ میری بیوی ایک محلے کی بچی سے بڑا محبت کرتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، لیکن ایک مرتبہ میں گھر کے اندر گھسا، داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہ معصوم سی 4 سال کی ایک بچی میری بیوی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور میری بیوی اس بچی کو پیار کر رہی ہے۔ تو مجھے وہ بچی بڑی خوبصورت لگی اور میں نے کہا کہ اے بیگم، کاش ہمارے پاس بھی ایسی بچی ہوتی تو میں پال لیتا۔ تو بیوی نے کہا کہ اسی کو پال لو، تو کہا کہ یہ میری ہے ہی نہیں تو میں کیوں پالوں؟ کہا اگر آپ کا دل نرم ہو ہی گیا ہے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے جو 4 سال پہلے ہوئی تھی، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، لہٰذا میں نے آپ کے ظلم کی وجہ سے جھوٹ کہا تھا کہ کہیں آپ زمین کے اندر دفن نہ کر دیں، لہٰذا یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ تو قیس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اس کو پال لو، لیکن چند دن گزرے تھے، لوگوں نے قیس کو تانا دینا شروع کر دیا کہ قیس اب کیا ہوگا، اب تو تمہارے یہاں بچی ہے، اب تمہیں اس بیٹی کی شادی کرنا ہوگی، پھر اس کے بعد تم کو کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا اور اب تمہیں کسی کو اپنا سمدھی بنانا پڑے گا۔ تو قیس ان باتوں سے پریشان ہو کر اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو نہلا دھلا دو اور آخری بار دیکھ لو، میں رسم کو پورا کرنے کے لیے اور رسم و رواج پر چلتے ہوئے میں اس بچی کو زمین کے اندر دفن کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قیس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور لے کر چل دیے۔ اب وہ بچی ساتھ میں پہنچی، منزل مقصود پر جا کر قیس نے زمین کے اندر گڑھا کھودنا شروع کیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ قیس
جب گڑھا کھود کھود کر تھک جاتے تھے تو بچی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے 4 سال کی بچی زمین سے مٹی کو نکالنے لگتی ہے، اور جب وہ گڑھا تیار ہو گیا تو قیس نے کہا کہ اے بیٹی دیکھ، اس میں تمہیں تمہاری ماں کی شکل نظر آئے گی۔ تو جیسے ہی وہ بچی گڑھے کے قریب جاتی ہے، قیس نے دھکا دیا، وہ بچی زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ قیس نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، قیس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نبی کو اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت جب میں نے اس بیٹی کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کی اور میری بیٹی حلق تک، گردن تک تب گئی اندر، تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی وجہ خون نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ مجھے بڑی بے بسی کے ساتھ دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری ماں سے کہہ دینا کہ وہ یہ مت بتانا کہ آپ نے اے بابا مجھے زمین کے اندر دفن کر دیا، بلکہ آپ یہ کہہ دینا کہ وہ بچی کہیں پر چلی گئی ہے، آ جائے گی، اس طرح سے سہارا دلا دینا میری ماں کو۔ آخر کار وہ بچی کہنے لگی کہ اے میرے بابا جان، جب کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور ان بچیوں سے پوچھے گا جن کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، ان بچیوں سے سوال کرے گا اور پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں تمہارے باپ نے کس جرم میں دفن کیا تھا۔ تو قیس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اے میرے بابا جان، میں آپ کا نام نہیں لوں گی، اور قیامت کے دن میں یہ نہیں کہوں گی میرے باپ نے مجھے دفن کیا، میں آپ کی شکایت قیامت کے دن نہیں کروں گی، بلکہ جب میرا اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ اے بچی تیرا گناہ کیا تھا جو تجھے زمین کے اندر دفن کیا گیا، تو اے بابا جان میں اللہ سے کہہ دوں گی کہ میرا گناہ یہ تھا کہ تو نے مجھے لڑکی بنا کر کے پیدا کیا تھا، کاش تو مجھے لڑکا بنا کر کے پیدا کرتا، میں بھی دنیا کے عیش و آرام میں رہتی اور میں بڑی ہی خوشحال زندگی بسر کرتی، لیکن میرا جرم یہ تھا کہ تو نے مجھے لڑکی بنا کر کے پیدا کیا۔ تو یہ واقعہ سن کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے قیس کو خاموش کرا دیا، صحابہ نے قیس سے کہا قیس خاموش ہو جاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گنجان داڑھی تر ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب زمانے میں ہونے لگیں اور اللہ کو ترس آیا اس امت پر، اس قوم پر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بچیوں کو عزت ملی، ماؤں کا تحفظ ہوا، عورتوں کی عزت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا۔ نبی آئے ہم کو قرآن ملا، نبی آئے ہم کو دین ملا، نبی آئے ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملی، ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ آیا۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے ہوئیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اظہار عشق میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کے معنی ہی ہے کہ ولادت، ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منا کر اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اور آپ جلوس میں، جلوس محمدی میں شرکت کرتے ہیں اور اپنے جھنڈے لگاتے ہیں اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ بڑی خوشی کا دن ہے۔ گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، تو گھروں کو سجایا جاتا ہے کہ چلو بھائی آج ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور فنکشن ہو رہے ہیں۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تاریخ آتی ہے تو بھی ہمیں اس طرح کے کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اظہار عشق ہے، اور ہم اپنے عشق کا اظہار کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو مناتے ہیں۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، فتوے باز مفتیوں سے بچیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ کس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، کس عمل سے راضی نہیں ہے۔ وہ جو بندہ کرنے والا ان کاموں کو ہوتا ہے تو اس کی نیت اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ آقا علیہ السلام کی میلاد کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھیے کہ جب ہم جلوس میں جائیں تو ہمارے کپڑے خوشبو سے معطر ہونا چاہیے، ہم میں سے کوئی شخص بغیر وضو جلوس محمدی میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر درود پاک ہونا چاہیے، ہم درود پاک پڑھتے ہوئے جلوس محمدی میں شریک رہیں، ہماری حلیہ پہناوا بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ اگر ہمارا دل ہمیں قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر ہمیں اپنی حالت ایسی بنا کر جلوس میں جانا چاہیے کہ ہم بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوں، ہمارے جسم سے خوشبو اٹھ رہی ہو، ہمارے لب جو ہوں درود پڑھ رہے ہو، اس طرح سے۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ بہت ہی پردے میں رہیں، اور عورتوں کو چونکہ ان کے لیے پردہ ضروری ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پردہ ہی بتایا ہے، تو بے پردگی کا ذرہ برابر کہیں سے کہیں تک خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔
تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کہ شریعت کو بھی نبی جو جس دین کو لے کر آئے اس کو پامال بھی نہیں کرنا ہے، اس کو پامال کیے بغیر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کو منانا ہے اور عید کو منانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔